بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ کرے سب لوگ آپ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں اور سکون کے ساتھ ہوں، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کریں گے توبہ پر۔ آپ پلیز اس آڈیو کو ضرور آخری تک ضرور سنیے گا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری عمر 96 سال ہے، میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، نہ اب میری کمر اس قابل ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں، نہ میں محنت کر کے صدقہ و خیرات دے سکتا ہوں، اور نہ میں جہاد لڑ سکتا ہوں، تو میرا رب میری توبہ کیسے قبول کرے گا؟ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت و صدقہ جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ تو اللہ کی طرف آئیں، توبہ کریں، اللہ دیکھیے آپ کے تمام گناہ کیسے معاف کرتا ہے۔ اور اس طرح اس نے سچے دل سے استغفار کی۔ اسی طرح ایک دفعہ بنی اسرائیل کا ایک شخص دنیاوی عشق میں مگن ہو کر رات بھر یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا کہ اچانک رات کے آخری پہر میں اس کے منہ سے نکل گیا یا سمت یا سمت یا سمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، فوراً جاؤ اور اس کے تمام گناہ معاف کر دو اور اس کو یہ خوشخبری دو کہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اس کے منہ سے تو بھولے سے یا سمت نکل گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل، اس نے بھولے سے ہی میرا نام تو لیا نا۔ یعنی کہ دوستو، اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور صحابہ کرام نے کہا کہ 99% کہاں پہ نازل کیا ہے؟ تو اس پر میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99% قیامت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب ایک صحرا میں جاتا ہے اور تھک کر اپنی اونٹنی کو کھڑا کر کے لیٹ جاتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر وہ اونٹنی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، جس پر کھانا اور پانی دونوں موجود ہے۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی سامنے سے آ رہی ہے۔ تو آپ بتائیں اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کو کتنا اطمینان ہوگا۔ تو ایسی ہی خوشی، آپ سوچئے کہ ایسی ہی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک بندہ اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے پلٹتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ ویورز، ہم جہاں پر اتنی ساری تسبیحات کرتے ہیں، وہاں پہ ہم بہت کم استغفار کی تسبیح کرتے ہیں۔ جتنے ہمارے گناہ ہیں اس کے حساب سے تو ہمیں پورا دن ہی استغفار کرنا چاہیے، لیکن ہم بہت کم استغفار کو پڑھنے کی عادت میں شامل کرتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 500-700 مرتبہ ضرور استغفار کرنا چاہیے، صبح میں، رات میں، یا پھر شام کے ٹائم پر۔ اب اس میں ذہن میں آتا ہے کہ ہم استغفار کیا کریں؟ تو استغفار میں ہم بہت ساری ہیں پڑھنے والی تسبیحات، جس میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، جس سے ہماری رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ پڑھنے سے۔ اس کے علاوہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور سب سے پیاری تسبیح ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بڑی پیاری تسبیح ہے یہ، اگر آپ اس کو روز پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ تو آپ یہ پڑھیے، اور بھی بہت ساری تسبیحات ہیں، توبہ استغفار، استغفر اللہ، توب اللہ۔ آپ یہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہم تو ہمارے جو ہے نا، ہمارے عادت ہو جائے گی پڑھنے کی، اور ہم اس کو روز پڑھا کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستوں، میں آپ کو ہر آڈیو میں اللہ کے نام سے بھی بتاتی ہوں، اس کے نام سے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پڑھنے سے۔ آج میں نے آپ کے لیے جو نام چوز کیا ہے وہ ہے یا رقیبو یا برو، یعنی اے جان و مال کی حفاظت کرنے والے۔ آپ یقین جانیے ویورز کہ اگر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اور اپنے آپ پہ یہ دم کر لیں تسبیح 3 دفعہ درود شریف آگے پیچھے لگا کے، اپنے گھر کے تالے پر، اپنے گھر کے پانی پر، اپنے آپ پر، یا کسی چیز پر بھی آپ یہ دم کر لیں تسبیح، تو آپ یقین جانیے آپ کی اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت کرے گا کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے حفظ و مان میں رہیں گے،
اور آپ بے فکر ہو جائیں گے. یہ تسبیح بہت مجرب ہے، میں خود بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی اس کو ضرور پڑھیے گا. یا رکیبو یا برو. آپ میری آڈیو کو ضرور سنیے گا، اور مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جب میں کھانا بناتی تھی اور میرا چینل کھانے کا تھا، تو آپ میرے بہت ویوز آتے تھے. اب آپ لوگ میرے جو ہے نا وہ چینل کو شاید نہیں سن رہے ہیں، مجھے ویوز بھی بہت کم آ رہے ہیں. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے اچھے اچھے ویوز دیجیے، اپنے کامنٹس دیجیے. میں بڑی محنت کر کے آپ کے لیے یہ بیان جو ہے وہ تیار کرتی ہوں. تو آپ پلیز مجھے لائک کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.